مکہ سے کوفہ سفر کے دوران امام حسین کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی اور یہ خبر بھی ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے کوفے کے سفر کو جاری رکھا۔ یزید کی فوج اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب امام حسین کا لشکر کوفہ میں داخل ہو اور کب ہم لوگ امام حسین کے لشکر کو گھیر کر ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اس وقت امام حسین فرمانے لگے، میں اہل کوفہ کے کہنے پر ہی آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس وقت امام حسین نے اپنا راستہ بدلا اور چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان میں آپ کو شہید ہونا تھا۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ اس وقت امام حسین نے اپنے لشکر کو حکم دیا یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، یہی ہماری منزل ہے۔ اس طرح امام حسین مکہ سے کربلا میں پہنچے۔ ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں تو اس وقت یزید نے ایک بہت بڑا لشکر امام حسین کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن سعد کا یہ یزیدی لشکر امام حسین کے پاس آیا تو اس نے امام حسین کو یزید کے بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن امام حسین نے یہ جواب دیا یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا یہاں سے واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے امام حسین کی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہ مانی اور آپ کو مسلسل بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ اس طرح دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف حضرت امام حسین کا لشکر ہے جو کہ ٹوٹل 72 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں بچے اور عورتیں بھی۔ دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے جو حضرت امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے بہادر تھے۔ امام حسین کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں، لہٰذا یزید نے امام حسین کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا، کیونکہ یزیدیوں کے دلوں میں امام حسین کا خوف اور ڈر موجود تھا۔ جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہو گیا کہ امام حسین ان کی بات نہیں مانیں گے تو یزیدیوں نے امام حسین اور اہل بیت پر ظلم کا ارادہ کر لیا۔ 7 محرم کے دن یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ میدان کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں پر پانی نہیں تھا، وہیں سے تمام لوگ پانی پیا کرتے، لیکن اب اہل بیت پر یہ ظلم کیا گیا کہ تپتی ریت کے اندر امام حسین اور آپ کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے، زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت امام حسین اپنے تمام قافلے والوں کو جمع کیا اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ یزید ہمیں شہید کے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے قافلے والوں سے کہا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یزید ہمیں ضرور شہید کر دے گا۔ امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے کہا تم میں سے جو شخص اپنی جان بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں نواسہ رسول اس شخص پر راضی ہوں۔ جس طرح امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دی، مگر امام حسین نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ امام حسین کے پاس موجود ہیں اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس طرح 10 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ یزیدی فوج نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر، بہت بڑا لشکر۔ یزیدی فوج امام حسین کے قافلے پر حملہ کر رہی تھی اور ایک ایک کر کے اہل بیت میں سے تمام لوگ شہادت کا جام پی رہے تھے۔ اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے، وہاں سے پانی بھر کر جب واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے تیر کے ساتھ امام عباس پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب جو مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے خالی ہو گیا۔ حضرت امام حسین تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران کہ کوئی بھی امام حسین کو ہرا نہیں پا رہا۔ اس وقت شمر ملعون نے اپنی فوج سے کہا کہ دور سے ہی امام حسین پر ایک ساتھ تیروں کا حملہ کرو۔ اس طرح یزیدی فوج نے حضرت حسین پر ایک ساتھ تیروں کا حملہ کیا، آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا، لیکن زخمی حالت کے باوجود شہر خدا کے بیٹے امام حسین بڑی دلیری کے ساتھ فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ نماز عصر کا وقت ہوا، آپ نے مہلت مانگی، آپ کو نماز ادا کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ جیسے ہی آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھا اس وقت شمر ملعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا اور آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکا کر آپ کی گردن کی بے حرمتی کی گئی۔ اس طرح حضرت امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت اطہار کو اور بالآخر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔
اور جام شہادت نوش کیا۔ واقعہ کربلا کے اندر تمام لوگ شہید ہو گئے اور آپ کی ایک ہی اولاد باقی بچی، وہ تھے حضرت امام زین العابدین، جو کہ بیماری کی وجہ سے قافلے کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے۔